تعلیم گاہ سے قتل گاہ تک. میں اس گفتگو سے قبل سوچ رہا تھا کہ حکومت سے اپیل کی جائے کہ وہ مشال خان کے قتل کی تحقیق کرے اور اس میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. پھر سوچا کہ کون سی حکومت، کون سا قانون؟ ہم بحیثیت قوم منافقت کا وہ ڈھیر بن چکے ہیں جس سے روزانہ مشال خان کے قتل جیسے واقعات کا تعفن پھوٹتا اور ہماری سانسوں کو غلیظ بناتا رہتا ہے. منافقت اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو انسان مطمئن ہو جاتا ہے، مطمئن منافق، اور ہم شاید اسی سطح پر پہنچ چکے ہیں. بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے والا مولوی اسپیکر پر انسانیت کی اصل تقریم کا درس دینے نکلتا ہے. کردار کے اعتبار سے پست ترین فرد، جھوٹ بولنے والا اور ملاوٹ کرنے والا، توہین مذہب کے نعرے پر پتھر ہاتھ میں لیے سڑک پر دکھائی دیتا ہے. کتاب سے نابلد شخص بچوں کو تعلیم دینے کے کام میں مصروف ہے. ٹریفک سگنل کی ہر سرخ بتی توڑنے والا دوسرے ڈرائیوروں کی گاڑی لین میں نہ چلنے پر سراپا احتجاج دکھائی دیتا ہے. کرپشن کے خاتمے کی ذمہ داری سب سے کرپٹ شخص کو دے دی جاتی ہے. مجرموں کی سرپرستی کرنے والے قانون کی وردیاں پہن لیتے ہیں اور بیرونی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے کام پر مصروف گھر کے اندر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیتے ہیں. عدل کا ترازو تھامنے والے ایک پلڑے میں جذبات کا باٹ رکھ کر آبدیدہ ہو کر انصاف میں کھوٹ ڈال کر شادمان ہیں، اور قانون کی حفاظت کرنے والے قانون کو بوٹوں سے رون کر رکھ دیتے ہیں. کس سے شکوہ کریں؟ شکایت کس سے ہو؟ سارا ملک شدت پسندوں کے ہاتھوں یرغمال بنایا جا چکا ہے. ہمارے وزیر اعظم ایسے موقع پر غائب ہو جاتے ہیں اور کسی معاملے پر صدر کا بیان بھی اس وقت سامنے آتا ہے جب ہم پچھلے بیان سے طویل وقفے کی وجہ سے صدر صاحب کا چہرہ ہی بھول چکے ہوتے ہیں. ہمارے وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب خود کالعدم جماعتوں کے چرن چھونے میں مصروف رہتے ہیں اور ان کی ناک کے نیچے ہونے والے ایسے بھیانک اور انسانیت سوز ظلم کا ان سے گلہ کرنا بالکل ویسے ہی ہے جیسے کسی پیشہ ور ڈاکو سے واردات کی وجہ پوچھنا. پی ٹی آئی سے شکوہ یوں ممکن نہیں کہ یہ انہی کی حکومت والے صوبے میں ہوا اور یہ جماعت خود اس سے قبل اس شدت پسندی کو اپنی آشیرواد سے نواز چکی ہے. فوج سے شکایت یوں نہیں ہو سکتی کہ اس کی ہی بنائی ہوئی پالیسیوں کی وجہ سے آج ملک کا کونا کونا لہودہان ہے، اور پاکستانی سرزمین کے قانون اور دستور کی تکریم خود فوج نے بھی کم ہی کی ہے. دکھ انگیزی کی بات یہ ہے کہ اس واقعے میں مرنے والا بھی ظلم کا شکار ہے اور مارنے والا بھی ظلم کا شکار ہے. مگر ظالم ایک ہے، ریاست کی وہ پالیسیاں جو شدت پسندی کو مسلسل ہوا دے رہی ہیں اور نفرت انگیزی کی سرکوبی کے لیے عملی اقدامات کی بجائے زبانی دعوے کر رہی ہیں. اس قتل کے ذمہ دار وہ جنونی ہرگز نہیں ہیں جو ایک لہولہان جسم پر لاٹھیاں اور پتھر برسا رہے تھے اور مردہ وجود پر ٹھوکریں رسید کر کے اپنے ایمان کی تکمیل کر رہے تھے اور پوری دنیا میں اسلام کا ایک ایسا چہرہ پیش کر رہے تھے جس کی نظیر پوری انسانی تاریخ میں کم ملتی ہے. بلکہ اس واقعے کے اصل ذمہ دار ہم سب ہیں، وہ تمام خاموش افراد جو صرف اس واقعے کی مذمت کریں گے اور اگلے ہی دن سب کچھ بھول جائیں گے. ہم سب دکھ کا اظہار کریں گے اور پھر اپنے روزمرہ میں مصروف ہو جائیں گے. اس واقعے کی ذمہ دار ریاست ہے جو جنونیوں کے خوف سے ان کی جڑ سے خاتمہ کرنے میں ناکام رہی ہے. اس واقعے کی ذمہ دار حکومت ہے اور تمام سیاسی جماعتیں بھی جو توہین مذہب کو بالکل اسی طرح استعمال کرتی آئی ہیں جیسا ذاتی مقاصد اور مفاد کے لیے یہ معاملہ پہلے بھی پاکستان کے گلی کوچوں میں استعمال ہوتا رہا ہے. اور پھر ٹی وی چینلز پر بیٹھنے والے اینکرز بھی اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اسی معاملے کو استعمال کرتے رہے. خوف کا یہ عالم ہے کہ اس واقعے کی میڈیا کوریج دیکھ کر شرم آتی ہے جہاں اس بربریت کو اگر مگر میں ڈبو دیا گیا ہے. یقین مانیے کہ اس قتل اور ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد دکھ کا اظہار کرنے والے اور اس واقعے کی مذمت کرنے والے اس سے قبل اے پی ایس پر بھی آنسو بہا چکے ہیں، مہران اور کامرا بیس پر حملوں پر بھی دکھ کا اظہار کر چکے ہیں، اور بازاروں، مسجد، مزاروں، گرجوں، عبادت گاہوں میں سینکڑوں افراد کی ہلاکت کی بھی اسی انداز سے مذمت کر چکے ہیں یا سوگ منا چکے ہیں. مگر یہ واقعہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہے.
اس واقعے کی بھی ویڈیو سامنے نہ آتی تو 2-4 سطروں والی کوئی خبر یا سوشل میڈیا پر کوئی ایک آدھ جملے والا سوگ بنا کر یہ معاملہ بھی ختم ہو جاتا۔ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ہمارے 150 بچے اسی شدت پسندی کے ہاتھوں ذبح ہوئے تھے، مگر ہمیں بھولنے میں چند روز لگے تھے۔ ہم وہی قوم ہیں جو 2 سانحات کے بیچ کے وقفے کو اپنی سانس درست کرنے اور پھر ایک اور زخم کھانے کی تیاری میں صرف کرتے ہیں۔ مشعل خان کا قتل کوئی علیحدہ واقعہ نہیں بلکہ شدت پسندی کی ترویج کرتی ہماری سوچ کا واقعہ ہے، اور یہ شدت پسندی معاشرے میں پوری ریاستی سرپرستی میں پیدا کی جا رہی ہے۔ جب تک عوام اس ظلم کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ نہیں کرتے، اپنے تعلیمی نصاب میں تبدیلیاں اور مذہبی جنونیت کو ہوا دینے والے بیانیوں کے خاتمے کا نہیں کہتے، جب تک نفرت انگیزی کو ہوا دینے والی مساجد کا قلع کما نہیں ہوتا، جب تک فرقوں اور مسالک اور نظریاتی اختلافات کی بنا پر دوسروں کو کافر، مرتد، غدار اور واجب القتل قرار دینے والوں کے فتویٰ بازوں کو لگام نہیں دی جاتی، جب تک وہ مذہب کے نام پر قتل عام پر ہم روک نہیں لگاتے، اس وقت تک ایسے یا اس سے بھی زیادہ خوفناک واقعات ہمارا مقدر ہے۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ ایسے واقعے پر ہمارے عالم بھی قتل کی جڑ پر بات کرنے کے بجائے صرف واقعے پر جھوٹ کی پٹیاں باندھ رہے ہیں۔ ہر طرح کی شدت پسندی کو ختم کر کے ہی ہم ایک بہتر معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ نفرت انگیزی کی تعریف یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص یا گروہ کو کسی اختلاف کی بنا پر صریح غلط قرار دیں، اس سے لیبل کریں اور اس سے انسان اور زندہ رہنے کا حق بھی چھین لیں۔ اگر آپ کو بھی مشعل خان کے قتل کا صدمہ نہیں ہوا، اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ قتل ایک جائز عمل تھا، اگر آپ کا بھی کہنا ہے کہ کسی شخص کو توہین مذہب یا توہین رسالت کے الزام پر اسی طرح قتل کر دیا جانا چاہیے، اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ قانون کو پیروں تلے رون دینا ایک بالکل درست عمل ہے، اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ ڈنڈا بردار مشتعل ہجوم سڑکوں پر انسانوں کی زندگیوں کے فیصلے کر سکتے ہیں، اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس قتل کی مذمت کرنے والے بھی کافر اور غدار ہیں، تو سمجھ لیجئے قصور آپ کا نہیں ہے۔ آپ بھی ریاست کی پالیسیوں کی وجہ سے متاثرہ افراد میں سے ہی ایک ہیں۔ جان ایلیا نے کہا تھا، دنیا میں 2 ہی قومیں آباد ہیں، ایک انسان، دوسری انسان دشمن، اور 2 ہی نظریات ہیں، انسانیت اور انسانیت دشمنی۔ آپ اس واقعے پر اپنی رائے سامنے رکھیے اور پھر اپنی قوم اور اپنے مذہب کا انتخاب خود کر لیجیے۔